اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطین، مسجد اقصیٰ اور اہل فلسطین کے بارے میں اپنی امت کو بہت تاکید فرمائی ہے۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ پورا مکی دور اور مدنی دور کے شروع میں بہت عرصے تک مسلمان مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ خانہ کعبہ کی طرف قبلہ مدینے میں تبدیل ہوا۔ مدینے میں مسجد قبلتین ہے، جہاں پر سیدی رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی کہ اب مسجد اقصیٰ سے اپنا رخ پھیر کر مسجد حرام کی جانب کر لو۔ یہ مسجد مدینہ شریف میں ہے۔ مسلمان اس سے پہلے پورا مکی دور 13 سال اور اس کے بعد مدینے کے چند سال مسجد اقصیٰ کی جانب نماز پڑھتے رہے۔ وہ اتنا ہی محترم ہے ہمارے لیے، مسجد اقصیٰ ہمارے لیے اتنی ہی محترم ہے جتنی مسجد نبوی اور جتنی مسجد الحرام۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا تعارف کروایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب واقع معراج کا ذکر ہوا، وہ آیتیں جو ہوتی ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب لے کر گئی۔ واقعہ معراج مسجد اقصیٰ سے ہوا نا۔ دو مسجدیں آپس میں، یہاں پر اللہ نے دونوں کی اہمیت بتائی، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ اور مسجد اقصیٰ ہمارے لیے اسی طرح حرم ہے جس طرح ہمارے لیے دو حرمین ہیں جو حجاز میں ہیں۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی ہے کہ 3 مساجد ایسی ہیں جن کی جانب سفر کرنے کی کوشش کیا کرو، سفر کیا کرو۔ ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور ایک مسجد الاقصیٰ ہے۔ تو سیدی رسول اللہ نے اپنی امت کو جو مسجد اقصیٰ اور اہل فلسطین کے بارے میں نصیحتیں فرمائی، آپ نے اہل فلسطین کے بارے میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا وہ بہترین حصہ ہوگا کہ جو مشکل ترین دور میں بھی کفر کے خلاف کھڑا رہے گا۔ پوری مسلمان امت میں وہ مزاحمت کریں گے کفر اور دجال کے خلاف۔ بڑی مشکلیں پریشانیاں ان کو آئیں گی، بہت مصیبتوں میں وہ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ سیدی یا رسول اللہ، وہ قوم، وہ جماعت کہاں ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس کو تم بیت المقدس شریف کے آس پاس تلاش کرو۔ یہ براہ راست بشارت ہے اہل فلسطین کے لیے، اور براہ راست تاکید ہے یہ پوری امت کے لیے کہ جب تم وہ وقت دیکھو کہ جب اہل فلسطین پر مشکل پڑے گی، جب پوری دنیا کا کفر ان کو مٹانے کے لیے ان پر معاشی پابندیاں لگائے گا۔ سیدی نے فرمایا تھا کہ ان پر معاشی پابندیاں لگیں گی، ان پر کھانا نہیں پہنچے گا، ان کا پانی بند کیا جائے گا، ان کی دوائیں بند کی جائیں گی، ان کو قتل کیا جائے گا۔ سیدی نے جو بیان فرمایا تھا 100% اس کا مفہوم تم اپنی آنکھوں سے آج غزہ میں دیکھ رہے ہو۔ یہ تاکید تھی امت کے لیے کہ جب ایسا وقت آئے تو اہل فلسطین کو تنہا مت چھوڑ دینا۔ پھر سیدی نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں امت کو نصیحت فرمائی۔
سفر کرو، وہاں تک جاؤ، اس کی زیارت کرو، وہاں نماز پڑھو، کیونکہ وہاں سیدی رسول اللہ نے تمام انبیاء کی قیادت فرمائی جماعت کی نماز میں۔ تمام انبیاء واقع معراج میں اکٹھے ہوئے، وہاں پر مسجد اقصیٰ میں اکٹھے ہوئے، اور سیدی رسول اللہ نے ان کی امامت فرمائی۔ پھر وہاں سے آپ جو سامنے گنبد صخرہ ہے اس کے احاطے میں، وہاں سے پھر آپ تشریف لے گئے آسمانوں کی جانب، لیکن نماز اس سے پہلے تمام انبیاء کی مسجد اقصیٰ میں پڑھائی۔ تو سیدی رسول اللہ نے امت کو نصیحت فرمائی کہ اگر تم خود نہیں جا سکتے تو مسجد اقصیٰ کے چراغوں کے لیے تیل بھجوایا کرو، اور اس کا بہت گہرا مفہوم ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ تم تیل کے پیسے بھیجو، اس کا مفہوم ہے کہ مسجد اقصیٰ کے چراغوں کو بجھنے نہیں دینا، مسجد اقصیٰ میں اندھیرا نہ ہو جائے۔ سیدی تو مسلمانوں کو یہ تاکید فرما رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو تم اس قدر تنہا مت چھوڑ دینا کہ یہودی وہاں کی روشنیاں گل کر دیں، اس پر قبضہ کر لیں، اور اس تاکید کے اندر یہ نصیحت چھپی ہوئی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو گرا کر یہ ہیکل سلیمانی بنانے لگے۔ جب سیدی وہاں کے چراغوں کو نہیں بجھنے دینا چاہتے، تاکید کی ہے کہ وہاں کے چراغ مت بند بجھنے دینا، تو یہ کیسے سیدی پسند فرمائیں گے، اور اللہ، اس کے رسول اور مومنین اور ملائک کیسے پسند فرمائیں گے کہ اس کائنات کی سب سے ناپاک اور ذلیل مخلوق جس پر اللہ نے غضب کا اظہار فرمایا، جو لعنتی ہے، جو بدترین ظالم ہے، جو انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں، جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، پوری مسلمان امت ان کو اجازت دے دے کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول اور مسجد اقصیٰ کے نہ صرف چراغ بجھا دیں بلکہ اس کو منہدم کر کے وہاں ہیکل سلیمانی اور شیطانی مندر بنا دیں۔ پوری مسلمان امت کو اہل فلسطین کی مدد کرنے کا بھی حکم سیدی نے فرمایا ہے، اور مسجد اقصیٰ کی حفاظت کا بھی۔ کیا کسی مسلمان کو یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری ذمہ داری ہے کہ میں خانہ کعبہ کی حفاظت کروں یا میں مسجد نبوی کی حفاظت کروں؟ تو کیوں آج مسلمان امت یہ فرق کر رہی ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ تباہ ہو جاتی ہے، اہل فلسطین قتل ہو جاتے ہیں، ذبح کر دیے جاتے ہیں، زمین سے نکال دیے جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جس طرح مسجد حرام اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اور ملائکہ کے نزدیک محترم ہے، جس طرح مسجد نبوی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ملائکہ اور مومنین کے نزدیک محترم ہے، اسی طرح مسجد اقصیٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین اور ملائکہ کے لیے محترم ہے۔ ہمارے 2 حرم نہیں ہیں، ہمارے 3 حرم ہیں۔ یہ جو نجد سے آئے ہوئے ظالم اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہتے، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم 2 حرمین کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے ہم موالی ہیں، ان کے ہم کسٹوڈینز ہیں، ان کے ہم گارجین ہیں۔ یہ جو تیسرا حرم ہے، ظاہری طور پر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اردن کے پاس ہے، اردن کا بادشاہ اس کا محافظ ہے، اور وہی شیطان جس نے یہ حرم یہودیوں کو فروخت کیا تھا، وہی اس کی حفاظت پہ مامور ہے، اور کیا حفاظت کر رہا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ شیاطین جنہوں نے، وہ خوارج جنہوں نے ترک مسلمانوں کو ذبح کر کے کافروں اور یہودیوں کی مدد سے اس حجاز پر اور اس حرمین پر قبضہ کیا تھا، اب وہ حرمین کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ امت پر شدید ترین آزمائش ہے، یہ امت پر سخت ترین وقت ہے۔ آج غزہ کی جنگ کو 5 مہینے پورے ہو گئے، 150 دن۔ اب کوئی عذر پیش نہیں کر سکتی امت یا اس کی قیادت یا علماء کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔
اب اللہ کے حضور کوئی معافی نہیں ہے اس کے لیے جس نے یہ 150 دن گزار دیے اور اہل فلسطین کے لیے نہ آواز اٹھائی، نہ تلوار اٹھائی، نہ اپنا مال خرچ کیا، نہ جہاد کیا۔ اب اللہ کے آگے وہ کوئی عذر پیش نہیں کر سکتا۔ 1.5 ارب کی مسلمان امت، درجنوں کے حساب سے مسلمان ملک، سینکڑوں کے حساب سے مسلمان حکمران اور جرنیل، لاکھوں کی تعداد میں فوجیں، ہزاروں کی تعداد میں جنگی طیارے، ہزاروں کی تعداد میں ٹینک، اور ایک 2% کے یہودی کو روک نہیں سکتے کہ سیدی رسول اللہ کی امت کے بہترین حصے کو ذبح کرنے سے باز آ جائے۔ کون سا کائنات کا ظلم ہے جو اس نے نہ کیا ہو؟ وہ بچے جو بھی ماؤں کے پیٹ میں تھے ان کو وہاں سے نکال کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، جنہوں نے آنکھ بھی نہیں کھولی تھی ان کو بھوکا اور پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جو اس دنیا سے چلے گئے تھے اور قبروں میں دفن ہو گئے تھے، ان ظالموں نے قبریں گھسیٹ کے اکھیڑ کر ان کو قبروں سے نکال کر ان کے جسم ساتھ لے گئے کہ ان کے اعضاء کو فروخت کر کے یا صرف مسلمانوں کی توہین کرنے کے لیے۔ کائنات کا کون سا ظلم ہے جو نہیں ہوا؟ اور یہ سارا ظلم بھی اس مسلمان امت کو ہلا نہیں سکا، مسلمان حکمرانوں کو غیرت نہیں دلا سکا، مسلمان فوجوں کو حرکت میں نہیں لا سکا۔ 150 دن ہو گئے، اسرائیل کو کسی مسلمان ملک نے دھمکی نہیں دی، کوئی ایک راکٹ اور کوئی ایک میزائل کسی مسلمان ملک نے اسرائیل پر فائر نہیں کیا۔ چھوٹے چھوٹے ملیشیا گروہ ہیں جو اپنے طور پہ ٹھوٹھاں کرتے رہتے ہیں، اس سے اسرائیل کو فرق نہیں پڑتا۔ مزاحمت تو اہل فلسطین کر رہے ہیں، جان مال اور عزت اور گھر اور بیوی اور بچوں کی قربانیاں تو اہل فلسطین نے دی ہیں۔ یمن کے بھی جو مسکین ہیں وہ مسکین ہی ہیں، وہ کوئی ملک نہیں ہے۔ یمن بھی 4 حصوں میں تقسیم ہوا، وہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو مزاحمت کر رہا ہے۔ لبنان بھی کوئی ملک نہیں ہے، وہاں بھی حزب اللہ جو ہے وہ بھی صرف اپنے مقصد کے لیے تھوڑی بہت ٹھوٹھاں کرتی ہے۔ اس نے بھی غزہ پہ سے دباؤ ہٹانے کے لیے کوئی بھرپور جنگ نہیں شروع کی شمال میں۔ ایران بھی یہی تسلی کر کے بیٹھ گیا کہ میں نے اسلحہ دے دیا ان لوگوں کو، وہ خود ہی لڑ لیں گے، ہم اپنے آپ کو اہل فلسطین کے لیے خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ ترکی نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم اہل فلسطین کی خاطر مغرب سے جنگ نہیں کریں گے۔ پاکستان نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ہم اپنی معیشت کو پہلے بچائیں گے، کہ جن ملکوں کے ساتھ مل کر ہم نے، جن کی اجازت سے ہم نے فلسطین کی مدد کرنی تھی، ان ملکوں نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سب سے زیادہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مگر تم جانتے ہو کہ یہ امت نے جو کچھ کیا ہے، جو اس کے حکمران کر رہے ہیں، جو ملکوں کی قیادت اور سیاسی جماعتیں اور علماء اور دانشور اور میڈیا کر رہا ہے، اللہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ اللہ کو سب معلوم تھا کہ جب تم سے کہا جائے گا اللہ کی راہ میں جہاد کرو، غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور مجاہدین کی مدد کرو بدترین ظلم کے مقابلے پہ، تو تم کیا جواب دو گے؟ اللہ کو پتا تھا کہ تم بہانے کرو گے کہ میرے بیوی بچے ہیں، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، پہلے ہم معیشت ٹھیک کر لیں۔ اگر ہم نے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوئے تو پابندیاں لگ جائیں گی، معیشت خراب ہو جائے گی، ہماری انویسٹمنٹ بند ہو جائے گی۔ یہ سارے ذلیل جواب اللہ کو پتا تھا کہ تم دو گے، اس لیے اس نے قرآن میں لکھ دیا تھا یہ سب کچھ۔ تمہارے سارے الفاظ جو تم نے آج بولنے تھے وہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیے تھے۔ اس کو معلوم تھا کہ تم منافق ہو، تم بدکار ہو، تم بزدل ہو، بے غیرت ہو، تم سیدی رسول اللہ سے امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن سیدی کی امت کا درد محسوس نہیں کرتے، خود غرض ہو اور منافق ہو۔ پھر اللہ بھی جلال میں تھا، اللہ نے بھی بتا دیا تھا کہ جب تم ایسے کرو گے پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ سارے الفاظ آج ہم سنتے ہیں لوگوں سے، جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں اہل فلسطین کی مدد کرنے کے لیے حکمرانوں سے بات کرو، اہل اقتدار سے، اشرافیہ سے، واللہ یہی الفاظ دہراتے ہیں۔
جو اللہ نے قرآن میں لکھے ہوئے تھے، اللہ نے سیدی رسول اللہ کے وسیلے سے ان تمام ظالموں کو جو ہر دور میں آئیں گے بتا دیا واضح طور پر کہ اللہ ان کے بارے میں پھر کیا سمجھتا ہے اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جہاد کرنے سے بزدلی اور بغیرتی کا رستہ اختیار کرتے ہو۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہاری اولادیں، یہی انسان بہانہ کرتا ہے نا، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میری اولاد بچے چھوٹے ہیں۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان، و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن تردونها، تمہارے خاندان اور وہ تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ تجارتیں جن کا تمہیں معاشی اکنامک لاس ہونے کا اندیشہ ہے کہ ہمارا بزنس اور ہمارا کاروبار اور امپورٹ اور ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی، ہماری ٹریڈنگ اور بزنس ختم ہوگی، ہماری انویسٹمنٹ ختم ہو جائے گی، تم کو اس کا خوف ہے کہ یہ تمہاری ختم ہو جائیں گی، اور وہ خوبصورت گھر اور جو ریزیڈینشل سکیمز اور ہاؤسنگ سکیمز تم نے بنائی ہوئی ہیں جہاں تم عیاشی سے رہتے ہو، یہ سب تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسند ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر اللہ نے تمہیں فاسق کہا ہے کہ اللہ پھر فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تم اہل ایمان سے نکل کر فاسقین میں داخل ہو گئے ہو۔ یہ پوری امت اور اس کے حکمران اور اس کے علماء اور اس کے دانشور اور اس کے اہل اقتدار اور اشرافیہ، اب وہ اللہ کے آگے کوئی حجت پیش نہیں کر سکتے، اب وہ فاسقین میں سے ہیں، کیونکہ سب کو کسی کو اپنی ماں باپ اور کسی کو اپنی اولادیں اور کسی کو اپنی تجارت اور کسی کو اپنا مال اور کسی کو اپنی ریزیڈینشل سکیمز، ہاؤسنگ سکیمز، اپنے گھر، اپنے پلاٹ، اپنی زمینیں، اپنی جاگیریں، اپنی جائیدادیں، یہ پسند ہیں۔ پوری قوم کا یہ حال ہے، کسی ایک پر طنز نہ کرو، پوری قوم کا یہ حال ہے، پوری امت کا یہ حال ہے۔ اربوں خربوں ڈالر کی ریزیڈینشل سکیمز پوری مسلم دنیا میں بن رہی ہے، نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں۔ نیوم 500 ارب ڈالر کا شہر سعودی عرب کے شمال میں آباد کیا جا رہا ہے، جو دجال کے لیے بنایا جا رہا ہے، 500 ارب ڈالر۔ لیکن اہل فلسطین کے لیے 100 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر، 1 لاکھ ڈالر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، 1000 ڈالر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیتے بھی ہیں تو ذلیل کر کے۔ ہوائی جہاز سے امداد بھیجی کہنے کو، پہلے 1000 ٹرک بھیجے اسرائیل کے لیے گولہ بارود اور سامان سے لدے ہوئے، پھر 1 جہاز بھیجا اہل فلسطین کے لیے، اور وہ بھی پیراشوٹ کے ذریعے سمندر میں گرایا جا کے، تاکہ یہ ذلیل ہوتے ہوئے جائیں سمندر میں، کہیں سے گھسیٹ کے نکال کر لائیں۔ یہ دیتے بھی ہیں تو ذلیل کر کے دیتے ہیں۔ 2000 ٹرک ریگستان میں کھڑا ہے، مصر کے پاس 4000 ٹینک ہیں، 10 لاکھ کی فوج ہے، آگے 10 ذلیل یہودی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے منع کر دیا، لہٰذا مصر سکون سے بیٹھا ہے کہ یہ 2000 ٹرک اہل غزہ کے لیے نہیں بھیجے جا سکتے۔ اب اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، اہل فلسطین نے ہماری شکایت لگا دی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں۔ ان کے بچے شہید ہوتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ جا کے سیدی رسول اللہ کو کہنا کہ آپ کی امت نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو پیغام دے کر بھیج رہے ہیں کہ اب اور کوئی دنیا کا آسرا اور واسطہ ان کے پاس باقی نہیں بچا ہے۔ ان کو اس بات کا دکھ زیادہ ہے، وہ پوچھتے ہیں، چیخ چیخ کر پوچھ رہے ہیں، اور پوری امت پر حجت تمام ہے، چونکہ اب یہ پیغام ہر ایک کے پاس لائیو جا رہا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر پوچھتے ہیں، کیا ہم سیدی رسول اللہ کی امت نہیں ہے؟ تم لوگوں نے کیوں ہمیں تنہا چھوڑ دیا؟ کیا جواب دو گے تم کل اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ اور آج دنیا میں ان مجاہدین کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، کوئی ایک شکایت نہیں کرتا کہ ہمیں حماس نے مصیبت میں ڈالا، بلا وجہ ہم مصیبت میں پڑ گئے، ہم فلسطین چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، زندگی عافیت سے گزرے گی۔
اس ساری تباہی اور قتل عام کے بعد پورے خاندان دفن کر دیا اپنے، پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ خاندان دفن کر کے بھی ہم مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر سکے تو یہ سستا سودا ہے، ہم یہ سودا کرنے کو تیار ہیں، کر رہے ہیں۔ اسی لیے سیدی نے ان کے بارے میں بشارت فرمائی تھی کہ خیر الامت ہوگی، میری بہترین امت ہے یہ۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہم انہیں کہاں پائیں گے؟ فرمایا یہ تمہیں بیت المقدس کے آس پاس ملیں گے۔ ہم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ پھر تم کیا یہ سمجھتے ہو، یہ امت یہ سمجھتی ہے کہ اگر اہل فلسطین کو اس بری طرح سے غداری اور خیانت کے بعد تم نے جو ان کو کتوں کے حوالے کر دیا، اس کے بعد اللہ تمہیں معاف کر دے گا؟ اللہ تو قرآن میں کہتا، اللہ نے پھر تمہیں فاسق کہا، اور اللہ نے کہا ہے کہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو پھر اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلے کرتا ہے۔ لہذا اب شکایت مت کرنا، اب بالکل بھی شکایت مت کرنا، اب تمہیں کوئی حق نہیں ہے، اس پوری امت کو کوئی حق نہیں ہے شکایت کرنے کا۔ جو جتنا بڑا اہل اقتدار تھا، جتنا بڑا طاقتور تھا، اتنا ہی زیادہ مسئولیت ہے اس کی، لیکن ایک عام مسلمان بھی بری الذمہ نہیں ہے۔ اگر تم کچھ کر نہیں سکتے تو تمہارا دل تو دھڑکنا چاہیے نا، تمہاری آنکھوں سے آنسو تو نکلے، تم دعا تو کرو۔ اپنی زندگیوں میں مست کیسے ہو تم؟ اگر انسان کوشش کرے تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا تھا کہ مسجد اقصیٰ کے چراغوں کے لیے تیل بھجوایا جا سکے۔ ہماری ٹیم کے کچھ بچوں نے کوششیں کی، بھاگ دوڑ کی، ماشاءاللہ اہل فلسطین سے رابطہ ہو گیا ان کا، تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر کے ہم نے ان کو بھیجے، غزہ کے اندر سے پیغام آیا کہ یہ ہمیں وصول ہو گئے۔ ہوگا کچھ بھی نہیں اس سے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے آگے صرف ایک درخواست پیش کر سکیں گے کہ مالک ہمارا شمار ظالموں میں نہ کرنا، ہم نے کوشش کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو بھڑکتی ہوئی آگ تھی جس کو دنیا کی کوئی طاقت بجھا نہیں سکتی تھی، اس آگ کو بجھانے کے لیے جب وہ چڑیا نے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ اٹھایا تو کسی نے چڑیا سے پوچھا کہ تم اس ایک قطرے سے وہ آگ کیسے بجھاؤ گی؟ اس چڑیا نے یہی جواب دیا، مجھے پتہ ہے یہ آگ اس سے بجھے گی نہیں، لیکن جب اللہ کے ہاں لکھا جائے گا کہ وہ کون کون تھے جنہوں نے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی تو اس میں میرا نام بھی لکھا جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہم جمع کر کے وہاں بھجوا رہے ہیں اس سے وہ آگ بجھے گی نہیں، لیکن کم از کم ہم اللہ کے آگے درخواست پیش کر سکیں گے کہ مالک ہمیں ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ یہ آگ اللہ ہی بجھائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آگ بھی اللہ نے بجھائی تھی، یا نارن کونی بردن و سلام علی ابراہیم، اللہ نے اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ جو آگ برس رہی ہے اہل فلسطین پر، اس میں جس کو اللہ چاہے گا محفوظ کرتا جائے گا، جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور جس سے اللہ نے آگے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی ڈیوٹی لینی ہے ان کو بچاتا جائے گا۔ مگر یہ امت فیل ہو گئی، امت بد نصیب ہو گئی، یہ امت ناکام ہو گئی، اس امت نے اپنے آپ کو رسوا کر لیا، اس امت نے اور اس کی قیادت نے، ان کی حماقتوں کی وجہ سے پوری امت اب تباہ کی جائے گی، بڑی بہت سخت فصل کٹے گی۔ فتربصوا، جب اللہ کہتا ہے نا انتظار کرو، پھر استغفر اللہ رب العالمین، اللہ کا جلال دیکھیں اس لفظ میں کتنا ہے، فتربصوا، ٹھیک ہے پھر انتظار کرو۔ یہ بہت بڑی دھمکی ہے، بہت بڑی وارننگ ہے، صرف یہ لفظ فتربصوا، ٹھیک ہے انتظار کرو، دیکھو اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ پھر وہ فتنہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پہ نہیں آئے گا تم میں جو ظلم کیا کرتے تھے، اپنے حکمرانوں، اپنی اشرافیہ اور اپنے قوم کے گناہوں کی سزا پھر اس قوم میں موجود ہر فرد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تم اللہ کے آگے یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میرے پاس تو اختیار نہیں تھا۔ وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون ظالم ہے پھر اور کون مجبور تھا، کس نے مجبور ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے دعا کی، اہل فلسطین کی خدمت کی، ان کی مدد کی، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، ان کے چراغوں کے لیے تیل بھیجا۔ یہ فیصلے اللہ کرے گا، جس نے اپنے حصے کی ڈیوٹی کی اللہ جانتا ہے، اور جس نے مکاری کی اور ریاکاری کی اور دھوکہ دیا اور جھوٹ بولے اور اپنی دنیا کی تجارت اور اپنے پلاٹ اور اپنی زمینیں اور اپنے کاروبار اور اپنی انویسٹمنٹ اور اپنے نوکری اور اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہودیوں، دشمنوں اور مشرکوں سے معاہدے کیے، اللہ وہ بھی خوب جانتا ہے۔ تو انتظار کرو اب اس پوری امت کے بارے میں
انتظار کرو فتربصوا کہ اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ نے تمہیں فاسق کہہ دیا ہے، تم لوگوں نے جہاد نہیں کیا، تم نے اہل فلسطین کی مدد نہیں کی، تم لوگ فیل ہو چکے ہو۔ اب دوبارہ کوئی معافی مت مانگنا، اب دوبارہ کوئی معذرتیں اور عذر نہ پیش کرنا، اب کوئی بہانے نہ بنانا۔ 5 مہینے بہت ہوتے ہیں، 150 دن گزر گئے، کسی مسلمان ملک نے کچھ نہیں کیا، اور وہاں پہ سیدی رسول اللہ کی امت کا بہترین حصہ ذبح ہوتا رہا۔ اب انتظار کرو، فتربصوا فتربصوا، تم فاسق ہو، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔